أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته وقال المعرفة رأس مالي العقل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله أنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم صلاحي والصبر ردائي والرضاء غنیمتی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والصدق شفیعی والطاعة حسبی والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روایت پر میں نے 3 ہفتے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کیا، اور آگے کی باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہیں۔ آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا والیقین قوتی، یقین میری قوت ہے، یقین میری طاقت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے یقین والوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ لوگ اولئک ھم المفلحون کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین کرتے ہیں۔ انسان کا یقین مضبوط ہو تو یہ یقین انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کو پا لینے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے یقین کو کامل بنائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین میری طاقت ہے، یقین میری قوت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ عصا کو پانی پر مارو، عقل کہتی ہے پانی پر کیوں مارتے ہو، عصا ٹوٹ جائے گا، اگر مارنا ہی ہے تو فرعون کے سر پہ مارو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین کیا، پانی پر مارا، اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین، جب فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ رب العزت کے حکم کے موافق اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کیا اور پانی میں بہایا۔ عقل کہتی ہے اگر بچے کو بچانا ہی ہے کہیں پہاڑ میں لے جا کے چھپا لو، اگر صندوق میں ڈالا ہے تو اس کی ہوا گھٹ جائے گی اور فرعون کے سپاہی اسے پکڑ لیں گے، فرعون کے سامنے لے جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اس نے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھا۔ وہ سمندر میں چلی اور وہاں پہنچی جہاں فرعون اور اس کی بیوی حضرت عائشہ رحمہ اللہ تعالی عنہا سیر کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہاں پہنچی اور فرعون کے سامنے جب بچے کو کھولا گیا، حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، آپ اسے قتل نہ کریں۔ فرعون بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا بیٹا بن جائے گا تو میرے خلاف کیا کرے گا،
بہرحال اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ماں کا یقین تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا، اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ ہم واپس تمہیں لوٹائیں گے۔ بچہ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہا ہے، رات ہو گئی، فرعون سونا چاہتا ہے لیکن سو نہیں سکتا کہ بچہ رو رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو رب العالی کہ میں بڑا رب ہوں کہنے والا بھی نیند سے پریشان ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، تو اللہ رب العزت نے والدہ کو واپس بھی لوٹایا، بچے کو بچایا بھی، وجہ کہ اس کا یقین کامل تھا۔ ہم اپنے یقین کو کامل بنائیں، اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت پر یقین کر کے بوتا ہے کہ اللہ رب العزت ضرور بضرور بارش برسائیں گے۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر ڈنڈا مارا، اور اس پتھر سے، اس چٹان سے ایک پتھر نکلا، اس پتھر پر پھر ڈنڈا مارا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کی خوراک بھی وہاں موجود تھی، اور وہ 5 جملے کہہ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، وہ ذات پاک ہے جو مجھے یہاں دیکھتا ہے، اس پتھر کے اندر مجھے دیکھتا ہے، سبحان من یرانی۔ آگے کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا یعرف مکانی، وہ میرے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یسمع کلامی، وہ میرے کلام کو سنتا ہے، یرزقنی، وہ مجھے رزق دیتا ہے، اس بند پتھر کے اندر بھی مجھے رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، وہ مجھے بھولتا نہیں، وہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ وہ رب وہ ہے، کسی کو نہیں بھولتا ہے۔ ہم بندے ہیں کمزور، اللہ کو بھول بیٹھے۔ سوچیں جب کھانا سامنے آئے کہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں اس وقت کے کھانے کی فہرست تیار کی گئی، اللہ رب العزت نے اس وقت کے کھانے میں میرے لیے گوشت رکھا، دال رکھی، وہ رب مجھے نہیں بھولا، میں رب کو بھول گیا۔ یرزقنی ولا ینسانی، وہ مجھے نہیں بھولتا، اتنے سے کیڑے کو بھی نہیں بھولتا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیقین قوتی، یقین میری طاقت ہے، یقین میری قوت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر وہ یقین کرنے والا بن جائے۔ ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، 6 نمبر پر ہماری زندگی آ جائے۔ وجہ پہلی چیز کیا؟ ایمان، کہ ہمارا ایمان اور یقین کامل بن جائے، اللہ رب العزت سے لینے والے بن جائیں۔ ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے جڑ جائے، ہم اللہ رب العزت سے ہر چیز لینے والے بن جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیقین قوتی، یقین میری طاقت ہے۔ آگے فرمایا والصدق شفیعی، سچ بولنا، سچائی میری شفاعت ہے۔ الصدق شفیعی، سچائی میری شفاعت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر سچائی لائے، جھوٹ سے بچے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے وہ انسان کو نجات دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں سچائی لائے۔ جب یہ زبان سچی بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پسند کرتے ہیں، قبول کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا، اخلاق کا پیغام لے کے آئے تھے، اور اس سچائی کے رنگ میں
صحابہ سارے کے سارے ڈھلے، سارے صحابہ صدیقین تھے، لیکن صدیقین کا جو امام تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سچ کو اپنائیں، ہر وقت انسان سچ بولے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصِّدْقُ شَفِيعِي، سچ میرا شفاعت ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اطاعت جو ہے وہ میری عزت ہے، اطاعت میری عزت ہے۔ وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، انسان کو چاہیے کہ انسان مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کریں تو تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ایمان والو اطاعت کرنی ہے اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر سے مراد کون ہے؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد بادشاہ ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا ہے۔ تو دونوں کا کہنا صحیح، بادشاہ وہ مراد جو وہ بادشاہ تھے جو بادشاہت کے ساتھ ساتھ فقیہ ملت بھی تھے، وقت کے قاضی بھی تھے، وہ بادشاہ مراد ہیں۔ اور دوسرا جواب جو کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت فیوزہم فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اطاعت کرنی ہے علماء کی، فقہا کی، علماء کی، اور دنیاوی معاملات جو کہ ملک کی لائن سے ہو اس میں اطاعت کرنی ہے بادشاہ وقت کی۔ اور یہ اطاعت کب تک اطاعت ہے؟ جب تک وہ نیکی کا حکم دیں، اللہ رب العزت کی توحید کا حکم دیں، شریعت کے خلاف حکم دیں، پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اطاعت میری عزت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن جائے، زندگی کے ہر موڑ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بن جائے۔ اونٹ جو ہے جانوروں میں سب سے زیادہ مطیع اونٹ ہوا کرتا ہے، اس کی نکیل کو چھوٹا سا بچہ بھی اگر پکڑ کے چل پڑے اونٹ پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہی اس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اونٹ کا ذکر کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا۔ اطاعت، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، پوری زندگی نبی کی اطاعت کے موافق تھی۔ 3 صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دربار میں پہنچے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہوئے ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گرا، اس نے اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا اور صاف کر کے کھایا۔ دوسرے نے کہا یہاں کے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اَتْرُكُ
سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں، لوگ سمجھے مجھے وقار تنقیح، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محفل کے قائل نہ رہا۔ دوستو، ہم بھی اپنی زندگیوں کو دیکھیں، یار یہ کھانا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں، پھر اس نے کنجوسی دکھا دی، کھانا نہیں کیا۔ ہاں، اور حقیقت یہ ہے ہم نے رسموں کے طور پر بہت ساری رسمیں ایسی شروع کر لی ہے جس کا شریعت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے، شریعت میں جس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے، میں ایک بات دوستوں سے کہا کرتا ہوں، بیچارہ جو عقیقہ ہے نا بڑا مظلوم ہے۔ شادی میں کوئی رسم کرنی ہو، عقیقوں کو ٹکا دو۔ ہم نے تو عقیقہ کیا ہے اور عقیقے کے ساتھ اس رسم کو ٹکا دیا۔ اور وہ ایک اور دوسری ایک اور آپ کے یہاں ایک رسم ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، سر نیائی۔ بھائی اصل عقیقہ ہے، یہ سر نیائی یہ کون سی رسم ہے؟ ان رسموں سے بچا جائے۔ عقیقہ سنت ہے تو عقیقہ 7ویں دن کرو، اگر 7ویں دن نہیں کر پائے 14ویں دن کر دو، اگر 14ویں دن نہیں کر پائے 21ویں دن کر دو، عقیقہ کرو، یہی سنت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار اگر بہت سالوں سے اس بارے میں بات ہوئی تو کہتے ہیں اگر کھانا نہیں کیا لوگ کہیں گے کہ ہمارا تو کھا لیا اور خود کی باری آئی دعوت ہی نہیں کی۔ تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ خود انسان چھوڑ دے دوسروں کا کھانا کھانا۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اس نے ہمارا تو کھا لیا اب خود کیا نہیں، پہلے چھوڑ دے اور اس کے بعد اپنے لیے آسان ہے۔ بالکل اسی طرح جو موت میت پہ کھانا کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی انسان کرے کہ موت میت کا کھانا یہ چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو کھلانا بھی نہیں پڑے گا۔ تو اس سے بچنا اگر کوئی انسان چاہے بہت آسان ہے دوستو۔ اسی طرح جو شادیوں میں ولیمہ سنت ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو تیل کی رسم ہوتی ہے یا مہندی کی رسم ہوتی ہے، ان سب چیزوں میں انسان یہی کرے کہ بھائی دوسروں کے ہاں نہ ہم جائیں گے کسی کے، نہ کسی کو بلائیں گے۔ ہاں، عقیقہ سنت ہے، ہم جائیں گے اور عقیقے پہ دوسروں کو بلا لیں گے۔ ولیمہ سنت ہے، ہم جائیں گے، ہم خود ولیمہ کریں گے، دوسروں کو اپنی حیثیت کے موافق کھلا دیں گے۔ بہت آسان ہے دوستو اگر کوئی بچنا چاہے تو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وَالطَّاعَةُ حَسْبِي، اطاعت میری عزت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ دوسرا، کتنا ہی اچھا کھانا کر لو، لوگ کہیں گے اگر بہت زیادہ کر لیا، یار اس کے پاس تو بہت دولت تھی، حرام کی دولت تھی، کیا کھلا دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر اچھا نہیں کیا، یار چوکھوں کو نہیں بنی، تو لوگ ہیں یار کچھ بھی کہیں گے، لیکن ہم نے اللہ کے لیے کرنا، میرا رب مجھ سے خوش ہو، محبوب خوش ہو۔ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کی جو ناظم صاحب تھے بہت بڑے پیسے والے تھے، کروڑوں پیسوں کے مالک تھے۔ ایک دن وہ پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے تو ان نے پانی مانگا، پانی دیا، وہیں پہ بیٹھ کے پیا۔ کسی نے پوچھا حضرت کھڑے ہو کے بھی تو پی سکتے تھے، یہاں اچھا نہیں؟ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر وقت ادا کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے محبوب کی سنتیں۔ یار اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ہم دنیا والوں کو کہتے ہیں ہمارے محبوب سب سے بہتر ہے۔ اس پر میں نے 10 دلائل بھی اکٹھے کیے تھے، کبھی اللہ نے موقع دیا ہم پیش کریں گے کہ دنیا کے اندر جو بھی بڑے بڑے لوگ آئے ان کی زندگی، ان کا کریکٹر آنے کے بعد نقل ہوا ہے، ان کی سیرت، ان کا حلیہ آنے کے بعد ذکر ہوا ہے۔ کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی، لیکن ہمارے پاس ایک شخصیت ہے، آیا بعد میں ہے، اس کی سیرت اور اس کے کریکٹر، اس کے حلیے کا ذکر پہلے ہے۔ آدم کے آنے سے پہلے، دنیا کے وجود سے پہلے، جس کا وجود پہلے ہو اس محبوب کے ہم امتی ہیں، اور ہم دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ طریقہ دنیا میں کوئی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ دوستو، طریقہ اس محبوب کا جس پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن
خوشی کا معاملہ ہو، محبوب کا طریقہ چھوڑ کر فتح کا معاملہ ہو، فتح مکہ کو دیکھ لینا چاہیے تھا۔ محبوب کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا طریقہ اپنائیں۔ اگر کسی نے، یہودی نے، کسی عیسائی نے، کسی غیر مسلم نے پکڑ کے پوچھ لیا، کہتے ہو مسلمانوں ہمارے نبی جیسا طریقہ کائنات میں کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا، پھر کیا وجہ تھی؟ تم کیوں آئے ہمارے در پہ؟ ہمارے طریقوں کو اپنا کے تم کیوں چل رہے ہو؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، شاید کہ حضور خفاہیں منا کے لا۔ ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا لیں، ہم بھی اپنا چہرہ بنا لیں، جا ابو بکر سے وہ آئینے وفا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا، آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جا فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کر لا۔ جنسی گناہوں نے ہمیں اطاعت سے محروم کر دیا، جا عثمان غنی سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر ایک گدائے علم۔ طریقوں کے لیے یورپ کے سامنے کبھی امریکہ کا طریقہ، کبھی کن کا، کبھی ہندوؤں کا طریقہ۔ یورپ کی گلیوں میں مارا نہ پھرے گدائے علم، جا دروازہ علم سے خیرات جا کر لا۔ ہمارے پاس کائنات میں سب سے بہترین طریقہ ہے، نبی ایسا نبی، کائنات ایسا نبی پیش نہیں کر سکتا۔ جو دنیا میں سب سے اچھا انسان ہوتا ہے اس کے خلاف بھی لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن دنیا والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ہاں بہت ساروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا، غلط لکھا، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت ساروں نے تسلیم کیا ہے، بڑے بڑوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہمارا محبوب وہ محبوب ہے جس کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کا حسن بخشا ہے۔ راتوں کو سیاہی جو ملی ہے اس محبوب کی زلفوں کی وجہ سے ملی ہے، کائنات کو جو حسن ملا ہے اس کی وجہ سے ملا ہے۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، کبھی صبح کا سویرا بن کے چمک اٹھی، کبھی رات کی سیاہی بن کے چمک اٹھی، کبھی پھولوں کی خوشبو بن کے نکھر اٹھی۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیری تصویر بن کر رہ گئی۔ کائنات کا حسن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کائنات کو جو حسن ملا ہے نبی کی وجہ سے ملا ہے، نبیوں کو جو نبوت ملی ہے نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آج بھی زندہ ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر قبر میں اگر واقعتاً موت طاری ہو جائے تو دنیا بھی نہیں محفوظ رہ سکتی، دنیا بھی ختم ہو جائے۔ اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کو فیض مل رہا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَطَاعَتُ حَسْبِي، طاعت میری عزت ہے۔ اب دو چیزیں بچی ہے اگلے جمعے میں نے جو باتیں حدیث پیش کی تھی اس میں 17 باتیں تھی، میں نے 15 عرض کر لی،
آج چوتھا ہفتہ مکمل ہوا. اگلے ہفتے انشاءاللہ 2 باتیں والجہاد خلقی وقرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ 2 باتیں اگلے ہفتے عرض کی جائے گی. اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.